بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 247 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 241 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 241 ہے: من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن يطع الامیر فقد اطاعنی ومن يعص الامیر فقد عصانی۔ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد، پس تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطع الامیر، اور جس نے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، پس تحقیق اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، پس تحقیق اس نے میری نافرمانی کی۔ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطع الامیر، اور جس نے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، پس تحقیق اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، پس تحقیق اس نے میری نافرمانی کی۔ اب یہاں پر اطاع سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال، جیسے اطاع یطیع اطاعتا، بمعنی فرمان برداری کرنا، تابع ہونا۔ عصا سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے عصا یعصی معصیتا وعصیانا، بمعنی نافرمانی کرنا۔ اور باب نصر ینصرو سے عصا یعصو عصوا، بمعنی کسی کو لاٹھی سے مارنا۔ یطیع اصل میں یطیعو تھا، لیکن یہاں پر اس شرط کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، اور پھر جب یا پر تو ساکن تھا لیکن عین پر بھی ساکن ہو گیا، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو یطیع بن گیا۔ تو بھائی یہ ہے سیاہ واحد مذکر غائب کا پہلے مضارع سے جو کہ مجزوم ہے، اور یہ باب افعال سے ہے، بمعنی فرمان برداری کرنا، اطاع یطیع اطاعتا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات میں کتاب الامارت والقضاء سے لی گئی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، کیونکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے، وہ عین منشاء الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان میں اپنی اشتہا سے بھی محفوظ فرمایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی مضمون کو
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی کو پس و پیش اور ماننے نہ ماننے کا اختیار نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے رسول کا بھی حکم یہ ہے اور یہ امر واضح ہے۔ پھر دوسرے جزو میں امیر کی اطاعت کی اہمیت بیان کیا گیا ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ امیر باصلاحیت ہو تبھی اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی نکٹے اور کانکٹے غلام کو تمہارا امیر بنایا جائے اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق تم پر حکمرانی کرے تو تم اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو بھائی اس میں اول الامر کی اطاعت اور فرمان برداری کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اطاعت امیر امر معصیت میں نہیں ہوگی، جیسا کہ صحیحین کی روایت میں آیا ہے کہ لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، کہ طاعت گناہ کے کاموں میں نہیں بلکہ طاعت تو نیک کاموں میں ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اب یہاں پر من جو ہے یہ من جازمہ ہے، متضمن ہے معنی شرط کے لیے۔ اطاعنی اطاع فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور نون جو اس میں ہے یہ نون وقایہ ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے۔ پھر آگے جا کر فقد اطاع اللہ، اس میں فقد میں فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، اطاع فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظاً یہ مفعول بھی ہے اطاع فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے۔ پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور من عصانی فقد عصى اللہ بترکیب سابق اس پر معطوف ہے، یعنی من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، عصانی میں عصا فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل نون وقایہ کے لیے، اور یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، اور پھر یہ سب مل کر شرط۔ فقد میں فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، عصى اللہ عصا فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور اللہ مفعول بھی، اور پھر یہ فقد عصى اللہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، من عصانی شرط کے لیے۔ پھر شرط اور جزا مل کر یہ معطوف اول ہوا ما قبل کے معطوف علیہ کے لیے۔ پھر آگے جا کر ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اس میں واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، یطع فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل ہے، اور الامیرہ منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، جبکہ فقد اطاعنی اس کے لیے جزا ہے۔ فقد اس میں فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، اطاعنی اطاع فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، نون جو یہاں پر ہے یہ نون وقایہ ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ معطوف ثانی ہوا۔ اس کے بعد واو عاطفہ ہے،
من یعصل امیر فقد غصانی بترکیب سابق یہ معطوف ثالث ہے. من اس میں جازمہ شرطیہ، یعصی فعل بفاعل اور الامیرہ مفعول بھی. من یعصل امیرہ یہاں پر شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اور فقد غصانی یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے. پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ معطوف ثالث ہے، اور پھر آخر میں معطوف علیہ اپنی جملہ معطوفات کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.